بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قربانی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کو ہماری قربانی کے جانوروں کا گوشت یا خون چاہیے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان لرزا دینے والا واقعہ، قربانی کا اصل مقصد اور وہ سبق جو ہم سب بھول چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس قربانی کی طرف جس نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، آزمائش کی ابتدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی دوست کہا۔ ان کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت، تبلیغ اور صبر کا نمونہ تھی۔ ایک وقت آیا جب ان کی عمر بڑھ چکی تھی اور اولاد کی کوئی امید نہ تھی۔ تب اللہ نے ان پر رحم کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن پھر وہ لمحہ آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، اللہ کی طرف سے ایک حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رد عمل۔ ایمان کا تاج ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، یا نبی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا ہم ایسا ایمان، ایسا صبر اور ایسی فرمانبرداری آج کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آسمان سے ایک دمبا اتارا جو جنت سے آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ سورہ صافات۔ یہی قربانی آج بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کی روح کو سمجھتے ہیں؟ آج کی قربانی، کیا ہم اصل مقصد بھول چکے ہیں؟ آج کی قربانی صرف گوشت بانٹنے یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ ہماری نیت، ہمارا جذبہ کہاں گیا؟ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ حج۔ کیا ہم جانور کاٹتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے خواہشات، نفس، لالچ، تکبر اور حسد کو بھی ذبح کر رہے ہیں؟ چند باتیں جو ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ جانور صحت مند اور عیب سے پاک ہو۔ قربانی کے 3 حصے، ایک حصہ خود، ایک رشتہ دار، ایک غریب۔ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، نرمی سے سلوک کیا جائے۔ یہ سب سنت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے۔ یہ صرف گائے یا بکرے کا کاٹنا نہیں، یہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو اللہ کے حکم کے آگے جھکانا ہے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن جانور دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے لیے، برانڈڈ کپڑوں کے ساتھ تصویریں لینے کے لیے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا خلوص ہے؟ کیا ہم نے اس عید پر کسی یتیم، کسی غریب کا حصہ رکھا؟ اس عید پر صرف گوشت نہ کاٹیں، اپنا نفس کاٹیں، اپنی تکبر، حسد، نفرت اور لالچ کو ذبح کریں۔ غریبوں کا حصہ ضرور رکھیں۔ نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اور بچوں کو سکھائیں کہ یہ صرف تہوار نہیں، یہ اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کہتا ہے، یا اللہ، میری سب سے عزیز چیز بھی اگر تیری راہ میں دینی پڑے
تو میں حاضر ہوں۔ اگر آج آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ اس عید پر صرف جانور نہیں اپنی برائیوں کو بھی ذبح کریں گے تو سمجھیں آپ کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹ کریں۔ ہماری قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔